بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد تاج رسل اللہ کاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم 12 ربیع الاول کو عرش فرش پہ تھے جشن رسول کے 12 ربیع الاول کو عرش فرش پہ تھے جشن رسول کے جس پہ جھومتے ہیں آج بھی عاشق رسول کے ہاں دعویٰ یہی ہے کہ آپ ہر جگہ زندہ و موجود ہیں ہاں دعویٰ یہی ہے کہ آپ ہر جگہ زندہ و موجود ہیں سجاتے ہیں گلیاں بازار تبھی تو عاشق رسول کے فنبی اللہ حی و یرزق فرمایا ہے خود سرور انبیاء نے فنبی اللہ حی و یرزق فرمایا ہے خود سرور انبیاء نے دیوانے آج بھی لگاتے ہیں نعرے زندہ رسول کے دیوانے آج بھی لگاتے ہیں نعرے زندہ رسول کے وفات النبی کا اڑایا ہے مذاق منکروں نے خوب دیکھو
وفات النبی کا اڑایا ہے مذاق منکروں نے خوب دیکھو، کھاتے ہیں جو آج بھی خزانے رسول کے، کھاتے ہیں جو آج بھی خزانے رسول کے، شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ منکرو، شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ منکرو، باپ دادا نے تمہارے جشن منائے رسول کے، باپ دادا نے تمہارے جشن منائے رسول کے، 12 ربیع الاول کو عرش فرش پہ تھے جشن رسول کے، جس پہ جھومتے ہیں آج بھی عاشق رسول کے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و ام نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و عز اسمہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، حامی بے کساں سید سرونا، سیاح لامکان قائد المرسلین، خاتم النبیین و خاتم المعصومین، احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، علماء ذوی الاحتشام، معزز سامعین و ناظرین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے اس بابرکت اور پرکیف مہینے میں ہم سب کو آج عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اس بابرکت محفل میں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم آل نبی اولاد علی محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا سید محمد طارق شاہ بخاری جلالی حافظہ اللہ تعالیٰ کی زیر صدارت اس محفل پاک میں موجود ہیں۔ میلاد شریف منانا یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ عظیم سعادتیں ہر بندے کے حصے میں نہیں آتی۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے محبوبوں کے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور خوش نصیب اس سے بڑا کون ہوگا کہ جو اپنے پیارے حبیب لبیب احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل منائے۔ اس لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میلاد شریف کا ذکر پاک کرنا، ذکر پاک سننا، یہ نہ صرف اس دنیا میں فائدے والا ہے، بلکہ جس وقت انسان مر کے اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو دنیا میں جس نے میلاد منایا ہوگا خالق کائنات جل جلالہ اس میلاد منانے کی برکت سے اس کو قبر میں بھی روشنی عطا فرما دے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر پاک کرنا، اس پر ہمیں دلائل کی دنیا میں
غوطہ زنی کی تو ضرورت ہی نہیں، اس طرف تو ہمارا دھیان جانا ہی نہیں چاہیے کہ میلاد منانے پر دلیل کیا ہے، میلاد منانا کہاں لکھا ہے، میلاد منانا جو ہے یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ارے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جو ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ تو وہ عظیم عمل ہے کہ جس کو خود خالق کائنات جل جلالہ نے کیا ہے۔ اپنے پیارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف، یہ خالق کائنات جل جلالہ نے خود اس کا ذکر فرمایا، اور آگے قیامت تک، یہ کو تھوڑی بند کر دیں، آگے قیامت تک جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو منانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ارے لوگو، تم میلاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے تو اس عمل کی برکت سے اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر فرمائے گا، تمہاری آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ اب دیکھیے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد شریف کرنا، اس پر اگر انسان ان الجھنوں میں الجھے کہ میلاد شریف جو ہے اس کے منانے کی دلیل کیا ہے، تو یہ انسان کی بدبختی ہے۔ ارے ذکر کرنا ہے اللہ کے محبوب نبی کا، ذکر کرنا ہے اللہ کے اس عظیم پیغمبر کا کہ جس پیغمبر کے واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ارشاد فرما دیا، حدیث قدسی ہے، فرمایا لولاک لما، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی ذات کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، کہ میں نے جو اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تجھے پیدا کرنا تھا۔ جس محبوب کی ولادت کی خاطر خالق کائنات جل جلالہ نے کل جہاں سجا دیے، زمین بنائی تو محبوب پاک کی تشریف آوری کے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے لیے، اگر آج اس زمین پر طرح طرح کے پھل پھول اگائے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نبی کو پیدا کرنا تھا۔ زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کا پورا گلشن آباد کیا ہے تو اس واسطے کیا ہے تاکہ زمین والوں کو پتہ چل جائے کہ اس زمین پر کسی عام بندے کی تشریف آوری نہیں ہے، بلکہ اس زمین پر وہ ہستی جلوہ گر ہونے والی ہے جس ہستی کو خالق کائنات نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ آج دیکھیے لوگوں نے میلاد شریف کا مطلب سمجھا غلط ہے۔ آج ہمارے اس قصبے میں نوجوانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، یہ شامیانہ سجا دیا ہے، نیچے قالین بچھا دیے ہیں، لائٹیں لگا دی ہیں، یہ اسپیکر سسٹم لگا دیا ہے، اتنے لوگوں کو بلا لیا ہے، اور یہاں پر اتنے علماء اکرام تشریف فرما ہے، مجھ سے قبل بھی آپ نے قبلہ کا واز سماعت کیا ہے، یہ اتنا گلشن آباد کیا ان نوجوان ساتھیوں نے۔ وجہ کیا ہے یہ کرنے کی جو سبب ہے وہ کیا ہے کہ ہم یہ سارا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ ہمارے محبوب نبی کا ذکر پاک ہونے والا ہے۔ اس بنیاد پر لوگوں نے میلاد شریف کا جو معنی ہے وہ غلط سمجھا کہ کسی نے شامیانہ لگایا تو اس پر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ ارے یہ شامیانہ لگانا کہاں لکھا ہے؟ ارے یہ قالین بچھانا کہاں لکھا ہے؟ ارے میلاد شریف کے لیے لنگر پکانا کہاں لکھا ہے؟ ارے بات کو سمجھو تو صحیح، یہ شامیانہ لگانا یہ میلاد النبی نہیں ہے، یہ قالین بچھانا یہ میلاد النبی نہیں ہے، یہ لنگر کا اہتمام کرنا یہ میلاد النبی نہیں ہے۔ ارے بدبختو، یہ تو ہے انتظام میلاد، یہ تو ہے میلاد کرنے والوں کے لیے اہتمام کرنا۔ ہم اپنے گھر میں مہمانوں کو بلائیں اور بلا کر انہیں کچی زمین پر بیٹھنے کو کہیں، ارے تیرے گھر میں کون سا مہمان کچی زمین پر بیٹھنا پسند کرے گا؟ ہم نے تو یہ اہتمام کیا ہے کہ آج ہمارے نبی کے ذکر پاک کو سننے کے لیے مہمان آنے والے ہیں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر
ذکر شریف کی بزم کو سننے کے لیے آج مہمانوں نے آنا ہے، لہذا مہمانوں کے آنے سے پہلے قالین بچھا دو۔ نبی علیہ السلام کا میلاد ہونے والا ہے، لہذا آج موسم کی جو شدت ہے وہ اس نوعیت کی ہے، اوپر شامیانہ بھی لگا دو، گرمی کہیں مہمانوں کو نہ لگ جائے اس کے لیے پنکھا بھی لگا دو، کہیں اندھیرے میں ایک دوسرے کا چہرہ پہچاننے میں دشواری نہ ہو، لہذا اس کے لیے لائٹنگ کا اہتمام بھی کر لو۔ ذکر میلاد النبی ہونے والا ہے، لہذا سپیکر لگا دو تاکہ آخری بندے تک آواز اچھی پہنچ سکے۔ یہ ہے انتظام میلاد۔ پھر میلاد النبی کیا ہے؟ ارے لوگو، انتظام کو میلاد سمجھ کر تم نے میلاد کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ ہرگز یہ سوچ اپنے دماغ میں مت آنے دینا ہے عاشقان مصطفیٰ ہم انتظام کرتے ہیں میلاد النبی کے لیے، اور یہاں جو میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں یہ ہے ذکر میلاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، علماء اہل سنت۔ اب اس انداز میں بات ذرا سمجھیے گا، بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ یہ سارا جو کچھ کیا یہ ہے انتظام، کیوں مہمانوں نے آنا ہے، اور یہاں پر ہوگا کیا؟ ذکر میلاد النبی، نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، ان کی باتیں ہوں گی، ان کا ذکر ہوگا۔ یہ جو ذکر کرنا ہے یہ ہے میلاد، اور یہ جو ذکر ہے نبی علیہ السلام کا، اس ذکر پر آج نہیں، آج سے 1444 برس پہلے جا کے کوئی دلیل اس انداز کی ڈھونڈ کے لا کے دکھاؤ جس میں ذکر میلاد النبی، ذکر نبی کو کسی لحاظ سے برا کہا گیا ہو۔ آج سے 1444 برس پہلے نہیں، ہزاروں برس پہلے چلے جاؤ، تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے اس انداز کی کوئی بات تلاش کر کے کہیں سے لے آؤ کہ جس میں نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے کو جو ہے برا کہا گیا ہو۔ اب میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ذکر نبی، میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے ذکر میلاد کو، جو کہ آج ہم نہیں کر رہے، ہر دور میں ہوا، ہم سے سال قبل بھی ہوا، اس سے پچھلے سال بھی ہوا، اس سے پچھلے سال بھی ہوا، 1400 سال بیت گئے، ذکر میلاد النبی ہو رہا ہے، ہزاروں سال پہلے ہوا، پھر خود خالق کائنات نے ذکر میلاد النبی کیا ہے۔ اور ذکر میلاد النبی دیکھیے خالق کائنات جل جلالہ نے کس انداز میں کیا، پھر آگے لوگوں کو کرنے کا حکم کس انداز میں دیا۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اب اس انداز کو کون سمجھے گا؟ یہ انداز ہے قرآن کا، بیان ہے خالق کائنات کا، اور کس انداز کا حسین و جمیل بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے وعدہ لیا، کس بات کا وعدہ لیا ہے؟ اللہ نبیوں سے فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں پر نبیوں سے وعدہ لیا، لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیا کس سے جا رہا ہے؟ نبیوں سے۔ وعدہ لیا کیا جا رہا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ ہے پورا عروج، یہ ہے پوری شہرت، یہ ہے پورا ڈھنکا کسی کا بچ جانا۔ فرمایا کہ ہے میرے گروہ انبیاء، تم دنیا میں جا چکو، دنیا میں تم اپنا شہرہ کر چکو، تمہیں میں کتاب بھی دے دوں، موسیٰ تمہیں تورات مل جائے، عیسیٰ تمہیں انجیل مل جائے، اب داؤد تمہیں زبور مل جائے علیہ السلام، یہ کتابیں تمہیں مل جائیں۔ اب ان کتابوں کا رواج بھی ہو جائے، جب ان کا رواج بھی ہوگا، لوگ تمہارے ماننے والے بھی ہو جائیں، تمہاری ان کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے بھی لوگ ہو جائیں جو ان کو مان جائیں، کرنا کیا ہے؟ اب تمہارے پاس ایک رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے
تمہارے پاس رسول آ جائے. اب جس وقت وہ رسول تمہارے پاس آ جائے, وہ رسول آنے والا کون ہے پوچھو مفسرین سے. ہر مفسر نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ رسول کوئی عام رسول نہیں, وہ رسول ہے, وہ آقا ہے میلاد والے آقا, جن کا ذکر 1400 برس بعد بھی امتی کرے تو اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ اس عظیم آقا کی بات ہو رہی ہے. فرمایا پھر وہ رسول آ جائے. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم نے 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے. اب تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جو نبی آ گئے ہیں تو ہم بھی نبی ہیں, ہماری کتاب بھی رائج ہے, ہماری بات بھی چلتی ہے, ہمارا سکہ بھی چلتا ہے. فرمایا تم نے اپنے سکے کو نہیں دیکھنا, تم نے اپنے رواج کو نہیں دیکھنا, تم نے اپنی شہرت کو نہیں دیکھنا, تم نے اپنے مریدوں کو نہیں دیکھنا, تم نے اپنے عقیدت مندوں کو نہیں دیکھنا. تم نے اگر دیکھنا ہے تو ماہ مدینہ کی تجلی کی طرف دیکھنا ہے. فرمایا وہ رسول تمہارے پاس آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ اپنا رائج الوقت کلمہ چھوڑ کے تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اس پر ایمان لے آنا ہے. اس نبی پر تم نے ایمان لانا ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایمان لا کے, یہ نہیں کہ ایمان لے آئے چلو اب اللہ کا حکم تھا ایمان لے آئے تو اب حجرے میں بیٹھ جاؤ. فرمایا یہ کام بھی نہیں کرنا, ایمان لانا ہے. ایمان لانے کے بعد وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, اس کے ہر کام میں اس کی مدد بھی کرنی ہے. پہلے اس نبی پر ایمان لانا ہے. ابھی یہ نبی دنیا میں آئے نہیں, ابھی انہوں نے آنا ہے. یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے. ساری ارواح کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا, وہاں جمع کر کے پھر جو روحیں تھی ان میں سے جو مقدس روحیں تھی انبیاء کی ان کو جمع کیا, اور ان کو جمع کر کے اللہ فرما رہا ہے اب تمہارے سے میں وعدہ لے رہا ہوں, عام بندوں کی بات نہیں میں کر رہا. اللہ فرماتا ہے اے انبیاء کی روح تم سے بات ہو رہی ہے, تم سے وعدہ لے رہا ہوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرا محبوب نبی آ جائے, اب تم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا, سب سے پہلے اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے اور پھر اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. یہ انداز خالق کائنات جل جلالہ نے بیان کیا. اب تصور تو کرو کہ عالم ارواح ہے, اللہ رب العزت وعدہ لے رہا ہے کس سے؟ نبیوں کی روحوں سے. وعدہ کیا لے رہا ہے؟ میرا نبی آ جائے. آنا ہی تو میلاد ہے, نبی کی تشریف آوری ہی تو میلاد ہے, اور یہ ہے ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ فرما رہا ہے. اور عالم ارواح میں کسی عام مجلس میں بھی نہیں, کسی عام جلسے میں بھی نہیں. جلسہ ہے تو روح انبیاء کی روحوں کا جلسہ ہے, نبیوں کی روحوں کے جلسے میں اللہ نے یہ خطاب کر دیا. فرمایا جب وہ محبوب نبی تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے پاس آ جائے, اب تم نے دائیں بائیں کی بات نہیں چھیڑنی. اب اگر بات چھیڑنی ہے تو صرف میرے محبوب نبی کی بات چھیڑنی ہے. کلمہ پڑھنا ہے تو میرے محبوب نبی کا, اگر مدد کرنی ہے تو میرے محبوب نبی کی. تم یہ کام کرو گے, اللہ نے یہ وعدہ لیا تو پھر وعدہ لے کر کیا کیا؟ فرمایا اقررنا, کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا اے اللہ ہم دنیا میں ہوں اور آ جائے تیرا محبوب نبی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے ایمان نہ لائیں, اس پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی مدد نہ کریں؟ قالوا اقررنا, اے اللہ ہم سب اس بات کا اقرار کرنے والے ہیں. اب دیکھیے کون ہے جو اس ذکر, یہ جو ذکر ہوا یہ ہے میلاد النبی, یہ جو ذکر ہے یہ ہے میلاد النبی. اور آج ہم جب محفل سجاتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کا ذکر ہی کرتے ہیں کہ آپ ایسے تشریف لائے, آپ جب تشریف لائے تو یہ ہوا, آپ کی تشریف آوری ہوئی تو یہ ہوا, نبی علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو یہ جو ہے عمل ہوا, اور اس انداز میں زمین والوں کو رحمتیں ملی. یہی تو ذکر میلاد ہے اور یہی تو ہم کرتے ہیں. اور اس انداز میں حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد شریف
اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو خالق کائنات جل جلالہ کے جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے ہر نبی نے ہمارے نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کا ذکر کیا اپنے دور میں۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی نے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے تو ذرا سبحان اللہ کہہ کے کہیں بتائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس لیے میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں، آپ کو بات کی سمجھ ہی نہ آئے، صبح پھر ایک دوسرے سے پوچھتے پھریں کہ پتہ نہیں رات کو مولوی صاحب نے کیا کہا تھا۔ اب اس لحاظ سے ہر نبی نے ذکر میلاد کیا۔ دیکھیے یہ بات آپ نے عرصہ دراز سے سنی ہوگی علماء سے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب بھیجے گئے، زمین پر آپ تشریف لائے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے۔ 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے جنت سے نکالے جانے پر۔ جب آپ کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا تو 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، اے اللہ مجھے جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا، جو چیز سبب بنی اس سبب بننے والی چیز پر میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں۔ 300 سال تک حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اشک ریزی کرتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، لیکن جس وقت رب ذوالجلال فرماتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اب آدم علیہ السلام 300 سالہ اشک ریزی کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں ایک بات ڈال دی، آدم علیہ السلام کے دل میں ہم نے ایک کلمہ القا کر دیا۔ جب ان کے دل میں بات ڈلی، آدم علیہ السلام نے اس بات کا سہارا لیا، اسے اپنی دعا کا حصہ بنایا۔ اے اللہ یہ جو بات تو نے میرے دل میں ڈال دی ہے، اب اس کے واسطے سے میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں۔ جیسے ہی اس بات کو دعا کا حصہ بنایا، اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح آدم علیہ السلام نے کون سی بات جو ہے اس کو اپنی دعا میں شامل کیا تھا۔ آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پہلے بھی 300 سال دعا کرتے رہے، آج بھی دعا ہو رہی ہے، اور دعا کا انداز کیسا ہے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ہے باری تعالی اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے اللہ آج میں اپنی دعا ڈائریکٹ نہیں مانگ رہا، آج میں تیری بارگاہ میں اگر اپنے دعائیا جملے پہنچا رہا ہوں، ڈائریکٹلی نہیں پہنچا رہا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگرچہ میلاد النبی مجھ سے ہزاروں سال بعد میں ہوگا، آج اس میلاد والے آقا کا نام لے کر میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی دعا میں شامل کیا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے جب آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، بتاؤ تو صحیح کیا وہ ذکر میلاد نہیں تھا؟ کیا وہ ذکر مصطفیٰ نہیں تھا؟ ارے ذکر مصطفیٰ کریم کرنا ہی تو میلاد ہے، ذکر میلاد ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو جب ذکر مصطفیٰ کرنا ذکر میلاد ہے تو پھر اہتمام پہ جھگڑے کیوں ڈالتے ہو؟ انتظام پہ جھگڑے کیوں ڈالتے ہو؟ گاؤں کا چودھری شادی کرے اپنے بیٹے کی اور مہمانوں کو دال پکا کے کھلا دے، اس گاؤں کے لوگ تو کیا ساتھ والے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بھی ساری زندگی باتیں کرتے رہیں گے، ارے چودھری صاحب نے چنگا ولیمہ کیا اپنے بیٹے کا، چودھری صاحب نے اچھا ولیمہ کیا اپنے بچے کا۔ ارے دیکھو تو صحیح یہ دعوت کسی عام مہمان کی نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے محبوب نبی کے غلاموں کی خاص صفحے ہیں جن کو اللہ نے
اپنے محبوب نبی کے ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ یہ انتظام ان کے لیے ہوا کیوں کہ جہاں پر میلاد پڑھا جائے گا، ذکر مصطفیٰ کریم کیا جائے گا، جو ہر دور میں ہوتا رہا، ہر نبی نے ذکر میلاد کیا، ہر نبی کو اللہ نے اس میلاد کی برکت عطا فرمائی ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ جس وقت نمرود کی بارگاہ میں، نمرود کے دربار میں جب جاتے ہیں، اس سے بار بار آپ کے مکالمے ہوئے، مناظرے ہوئے، قرآن نے تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کیا۔ کبھی 19ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، تو کبھی 17ویں پارے میں ہے، کبھی 30ویں پارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو تذکرہ، جو بات چیت ہوتی رہی ان کے بیچ میں، اس کا تذکرہ کیا۔ جب نمرود ہر بار ہار گیا، ہر بار جس وقت وہ شکست خوردہ ہوا، اب اس نے فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہر بار میں ان سے شکست کھا جاتا ہوں، اب کی بار میں ان کا قصہ تمام کر دیتا ہوں۔ حکم دے دیا اس نے، آگ جلا دو، اور آگ جلا کر اس پیغمبری کے دعوے دار کو اس آگ میں ڈال دیا جائے، تاکہ اس کا قصہ تمام ہو جائے اور میری خدائی کے راستے صاف ہو جائیں۔ نمرود نے یہ کام کیا۔ اب یہ بات ہمیں کسی عام بندے نے نہیں بتائی، یہ بات ہمیں بتائی ہے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ جب تبوک سے واپسی پر تشریف لا رہے تھے، جب تبوک کی لڑائی لڑنے کے لیے گئے، اور یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا، یعنی تبوک کا مدینہ شریف سے تقریباً کچھ 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سے جب واپسی ہوئی، مدینہ شریف سے ابھی کچھ باہر تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر سستا لو، سارے بیٹھ جاؤ۔ سارے بیٹھ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ارادے سے آیا ہوں۔ ارادہ میرا کیا ہے؟ اريد ان امتدحک، ارادہ میرا کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے میں آپ کی نعت پڑھوں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر میں آپ کی نعت پڑھوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا فدفا کا، میرے چچا اللہ کبھی آپ کے دانتوں کو درد نہ لگائے، پڑھو تو صحیح، کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ ہے میرے چچا، پڑھو تو صحیح، کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نعت شروع کی۔ نعت تو بڑی لمبی ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نعت پڑھنے لگے۔ فرمایا وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا وَأَنْتَ فِي صُلْبِهِ كَيْفَ يَخْتَرِقُ۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، لوگوں نے دیکھا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ کیوں نہیں جلایا؟ وجہ کیا چیز بنی؟ اللہ فرماتا ہے وجہ یہ بنی کلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سبحان اللہ۔ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اب ایک سوال بنتا ہے یہاں پر کہ ہے اللہ، ابراہیم علیہ السلام جس آگ میں ڈالے گئے، تو نے اس آگ کو تو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچے۔ ہے باری تعالی ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کے وجود پر ان کے وقت کے لوگوں نے آرا چلا دیا، جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا وجود کٹا، آپ شہید ہوئے۔ حضرت شایع علیہ السلام ان کو ان کی قوم نے شہید کیا، ان کے بدن پر تلوار چلی، وہاں پہ تو نے تلوار کو روکنے کا حکم کیوں نہ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے آگ کو تو نے منع کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کاٹنے سے چھری کو تو نے منع کر دیا۔ مولا حکمت کیا ہے؟ مولا وجہ کیا ہے؟ یہاں پر آ کر یہ حکم جاری کیوں ہوئے؟ ادھر زکریا علیہ السلام کے وجود پر چلنے والے آرے کو تو نے حکم کیوں نہ دیا کہ تو نے نہیں کاٹنا؟ حضرت شایع، حضرت یحییٰ اور بہت سارے انبیاء کو ان کی قوم نے شہید کیا۔ مولا
وہاں پہ تو نے حکم جاری کیوں نہ کیا؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ یہاں پر ذکر کرنے لگے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ صحابی ایک کام کرے اپنے نبی کے سامنے، نبی علیہ السلام اس کام پر خوشی کا اظہار کریں، یہ حدیث بنتی ہے، علماء جانتے ہیں یہ عام حدیث نہیں بنتی، حدیث تقریری بنتی ہے۔ اب اس بنیاد پر جب اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ نعت پڑھ رہے تھے، وَرَبْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَطِبًا وَأَنْتَ فِي صُلْبِهِ كَيْفَ يَخْتَرِقُ، یا رسول اللہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو نہ جلانے کی وجہ، اللہ کے آگ کو حکم دینے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا وَأَنْتَ فِي صُلْبِهِ كَيْفَ يَخْتَرِقُ، یا رسول اللہ آپ کا جو مبارک نور تھا وہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا، اب بتاؤ تو صحیح دنیا کی آگ کی مجال کیا ہے کہ وہ نور محمدی کو کسی انداز میں بھی جلا سکے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ۔ اب یہ کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ذکر فرما رہے ہیں، اب یہ دیکھیے یہی ذکر تو ذکر میلاد النبی ہے۔ اب اس انداز میں آپ فرمانے لگے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، یا رسول اللہ پھر وہ نور چلتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں آیا، پھر وہاں سے منتقل ہو کے حضرت اما آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس میں آیا، وہاں سے منتقل ہو کر پھر وہ دنیا میں آیا۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، یا رسول اللہ جب آپ کا مبارک نور دنیا میں جلوہ گر ہوا، اس وقت آپ کے مبارک نور کی جلوہ گری سے مشرق بھی روشن ہو گیا، مغرب بھی روشن ہو گیا۔ اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، صرف یہ مشرق و مغرب ہی روشن نہیں ہوا، زمین کا چپا چپا روشن نہیں ہوا۔ فرمایا جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے فضل سے آپ تشریف زمین پر لائے، آپ کی تشریف آوری سے آسمانوں کے گوشے بھی روشن ہو گئے ہیں۔ یہ ہے ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ ذکر میلاد کرتے ہیں اللہ انہیں کیا عطا فرماتا ہے، ان پر کیا رحمت کی برسات ہوتی ہے، ان پر کیا رحمت کے دریا برستے ہیں، ان کے لیے کس انداز میں رحمت کے سمندر جو ہیں وہ امنڈ کے آتے ہیں۔ آؤ دیکھو کس انداز میں میلاد شریف کا ذکر کرنے والوں کو اللہ رب العزت انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ انداز بھی سارے یہاں پر موجود ہیں کتابوں کے اندر، اور کس کس انداز میں موجود ہے۔ اعانۃ الطالبین، اس میں ذکر اس انداز میں کیا گیا۔ حضرت امام یافی یہ یمن کے ایک بزرگ ہوئے اور بہت ہی پائے کے یہ بزرگ ہوئے، انہوں نے یہ انداز ذکر کیے میلاد شریف بنانے والوں کے لیے۔ آج دیکھیے ذکر میلاد کے لیے ہی تو ساری بہاریں سجی ہیں، اور ذکر میلاد کے لیے ہی تو سارے گلشن آباد ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ فرمانے لگے من جمع لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوانا وحی طعاما اخلا مکانا وعمل احسانا وصار سببا لقراءت مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج ہمارے یہاں کے نوجوانوں نے کیا کام کیا؟ جمع لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوانا، آپ تمام لوگوں کو دعوت دی، یعنی جو بھائیوں کو جمع کرے۔ کیوں؟ آپ کو انہوں نے بلایا کہ آؤ آج ہم نے محفل کروانی ہے۔ سارے لوگوں کا دعوت پہنچی سارے لوگوں تک۔ آپ لوگ گھر بار چھوڑ کے رات کے اس پہر بھی یہاں محفل میں آئے بیٹھے ہو۔ آپ فرماتے ہیں وحی طعاما، اپنی بساط کے مطابق جہاں تک ہو سکے اس
نے ضیافت کا اہتمام کیا، لنگر کا اہتمام کیا، کھانا پکا لیا تھوڑا سا کہ آج مہمانوں نے آنا ہے، یہ کام اس نے کر لیا۔ اخلا مکانا، اپنا گھر خالی کر دیا، گھر خالی کر دیا۔ آج یہ یہاں پر ہم آئے بیٹھے ہیں، یہاں یقینی طور پر ہمارے دوستوں نے یہاں پہلے نیچے سے صفائی کی ہوگی، پھر اوپر قالین بچھائے، پھر شامیانہ لگا دیا۔ کیوں؟ کہ آج یہاں پہ ہم نے بھائیوں کو جمع کرنا ہے، بٹھانا ہے اور بٹھانا ہے۔ وَعَمِلَ احسانہ، اور یہاں پر بیٹھ کر ہم نے اچھی باتیں کرنی ہے، نیک کام کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا یہی تو نیک کام ہے، فرمایا ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور وجہ کیا ہے، کیوں کرنا ہے یہ سارا کچھ؟ سبباً لقراءۃ مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کچھ ہم نے کرنا ہے اس لیے تاکہ یہاں پر بیٹھ کر ہم اپنے مدینے والے پیارے آقا کی باتیں کر سکیں، میلاد شریف پڑھ سکیں، ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں، اس لیے یہ سارا اہتمام کسی نے کیا۔ تو امام یافی کہتے ہیں اللہ اسے انعام کیا عطا کرے گا؟ فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، بعثہ اللہ یوم القیامہ مع الصدیقین والشہداء والصالحین، یہ بندہ جس نے دنیا میں ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام کیا ہے، اپنے بھائیوں کو جمع کیا ہے، بساط کے مطابق اپنی قوت و طاقت کے مطابق کھانے کا اہتمام کیا ہے، یہ کام اس نے دنیا میں کیے ہیں میلاد شریف کے لیے، فرماتے ہیں امام یافی کل قیامت کے دن اللہ اسے انعام کیا عطا کرے گا؟ بعثہ اللہ یوم القیامہ مع الصدیقین والشہداء والصالحین، کل قیامت کے دن یہ میلاد منانے والا جب محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، یہ عام لوگوں میں کھڑا نہیں ہوگا، کہیں تو یہ نظر آئے گا اللہ جن لوگوں کو دنیا میں جس نے صدیق بنایا ہے، صدیقوں کی صف میں یہ بندہ نظر آئے گا، وہاں پر محشر کے میدان میں کبھی اس کو دیکھا جائے گا یہ شہیدوں کی صف میں شامل ہو رہا ہے، کہیں پر اس کو دیکھا جائے گا تو یہ صالحین کی صف میں شامل کھڑا نظر آئے گا۔ اس بنیاد پر فرمایا ارے میلاد منانے والوں تم اپنے آپ کو کمزور ہرگز مت سمجھو، میلاد منانے کو کوئی ایسا فعل تصور مت کرو کہ میلاد منانے پر کچھ ملے گا، نہیں، فرمایا تم میلاد مناؤ گے، اللہ قیامت کے دن تمہیں شہیدوں کی صف میں شامل فرما دے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کیسا حسین عمل ہے، فرمایا تم میلاد مناؤ گے، اللہ قیامت کے دن تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کرے گا، میلاد کی برکت تمہیں محشر کے میدان میں اللہ عطا فرمائے گا۔ کوئی یہ معمولی سا کام نہیں کہ محشر کے میدان میں کسی کو یہ رتبہ مل جائے، یہ کوئی معمولی سا کام نہیں۔ اب اس انداز میں دیکھیے امام جلال الدین سیوطی آپ فرمانے لگے، فرمایا کہ جس بندے نے میلاد شریف منایا، ما من مسلم قرئ فی بیتہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے اپنے گھر میں میلاد شریف کا جشن منایا، جس بندے نے اپنے گھر میں لوگوں کو بلایا، میلاد شریف منایا۔ آج دیکھیے ہر بندہ ہی پریشان ہے کہ بڑی مہنگائی ہوگی، یہ وبال آ گیا، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ درد ہے، یہ تکلیف ہے۔ اللہ کے نیک لوگوں کے انداز تو دیکھو کیسے پیارے تھے، پہلے آنے والے بزرگان دین کے، علماء دین کے انداز تو دیکھو کیسے پیارے انداز سے ان کے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی آپ فرمانے لگے جب ایک آدمی اپنے گھر میں میلاد شریف کرتا ہے، اپنے گھر میں اس نے لوگوں کو جمع کیا، کیوں؟ تاکہ وہاں پر وہ میلاد شریف کا ذکر کر سکے۔ قرئ فی بیتہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رفع اللہ تعالی القحط
والوبا والخرق والآفات والبلیات۔ فرمایا جس گھر میں میلاد شریف کی محفل ہو جائے اس گھر سے اللہ ہر قسم کے قحط کو، غربت کو، افلاس کو، ہر قسم کی پریشانی، دکھ، درد، تکلیف کو اللہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دیتا ہے۔ میلاد شریف جس گھر میں پڑھا جائے فرمایا اس کی برکت اللہ بندوں کو یہ عطا فرماتا ہے۔ اب امام جلال الدین سیوطی سے پھر پوچھئے تو آپ فرمانے لگے ما من بیت او مسجد او محلہ قرئ فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا خفت الملائکۃ باہل ذلک المکان، کہ جس گھر میں یا مسجد میں یا کسی محلے میں میلاد شریف کا ذکر ہو جائے تو آپ فرمانے لگے وہاں پر اللہ کتنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ فرمایا اللہ فرشتوں کی پوری جماعت کو نازل فرما دیتا ہے۔ وہ فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور آ کر وہ کرتے کیا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف سے چادر ان پہ تان دی جاتی ہے۔ اس بنیاد پر ارے میلاد منانے والوں تم کتنے خوش نصیب انسان ہو جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بھی انعام عطا کیا ہے اور آخرت میں بھی یقینی طور پہ اللہ انعام عطا کرنے والا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اس انداز میں بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں، آپ کو خالق کائنات جل جلالہ نے کشف قبور عطا کیا تھا اور ایک شخص کے حوالہ سے آپ نے ذکر کیا کہ ایک قبر میں ایک انسان کو دیکھا کہ اس انداز میں بڑا قبر میں خوش ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس سے پوچھ لیا ارے تو قبر میں اتنا خوش کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آج ہے امام جلال الدین قبر میں خوش اس لیے ہوں کہ میری قبر میں آمنہ کا لال آیا ہے۔ امام جلال الدین کہتے میری طلب بڑی، میں ایک اور قبر کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا وہ بھی بڑا خوش ہے تو میں نے اس سے بھی پوچھ لیا تو کیوں خوش ہے؟ کہنے لگا میری قبر میں بھی حضور آئے ہیں۔ تیسرے سے پوچھ لیا، جب اس کے پاس گئے قبر کے حالات کو دیکھا وہ قبر میں خوش بھی ہے اور اس کی قبر میں روشنی بھی بڑی ہے۔ امام جلال الدین فرمانے لگے میں نے اب اس سے یہ پوچھ لیا کہ تیری قبر میں خوشی کے ساتھ ساتھ یہ روشنی کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہے امام صاحب میری قبر میں خوشی کا سبب تو یہ ہے کہ میری قبر میں حضور تشریف لائے ہیں اور روشنی کا سبب میری قبر میں یہ ہے کہ میری قبر میں حضور صرف آئے نہیں، جب آپ تشریف لائے ہیں تو اللہ کے فضل سے مسکرائے بھی ہیں اور آپ کے مسکرانے کی وجہ سے میری قبر یہ منور ہو چکی ہے۔ اس بنیاد پر آپ کے دل میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ یہ روشنی تو ٹھیک، یعنی نبی علیہ السلام کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس وجہ کو تلاش کرنا شروع کیا، اس کے گھر والوں تک پہنچے، جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ جب دنیا میں جی رہا تھا تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میلاد شریف کی بزم کو ترک نہیں ہونے دیا۔ اپنی زندگی میں یہ ہر سال میلاد شریف کا ذکر کرتا رہا۔ جب یہ میلاد شریف کا ذکر کرتا رہا تو اس میلاد کی برکت یہ نکلی کہ جب یہ قبر میں پہنچا تو حضور اس کی قبر میں آئے تو آنے کے ساتھ آپ نے مسکرانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر دیکھیے یہ کیسا پیارا منظر ہے اور یہ کیسا پیارا، یہ کیسا حسین انداز ہے۔ میلاد شریف کو منانا، میلاد شریف کو کا ذکر کرنا، آج اللہ کے فضل سے ہم میلاد شریف کا ذکر نہ صرف کرتے ہیں بلکہ میلاد شریف کا ذکر آگے کرنے کے لیے تلقین بھی کرتے ہیں کہ میلاد شریف کا ذکر جو ہے یہ کرنا چاہیے اور اس کے کرنے سے برکت ملتی ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، آج ہم لوگ یہاں پر ذکر میلاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم چھیڑے بیٹھے ہیں، ہم لوگ کون ہیں؟ ہم جو ذکر کر رہے ہیں ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں نا اللہ کے فضل سے، ہم مسلمان ہیں اور ہم
ذکر کر رہے ہیں، ہم پھر مسلمان بھی ایسے نہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی شانیں گھٹانے والے مسلمان ہوں۔ اللہ کا فضل ہے ہم میں سے ہر ایک سینہ وہ ہے جس کے سامنے ذکر محبوب کیا جائے تو سینہ سکڑتا نہیں، ہمارا سینہ پہلے سے بھی زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے محبوب نبی کا ذکر ہوا۔ محبوبوں کا ذکر سن کر یقیناً محبوب خوش ہوا کرتے ہیں، محبوب کا ذکر سن کے کسی کا سینہ سکڑتا نہیں بلکہ سینہ پہلے سے بھی زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ بتا رہے ہیں ہم تو اللہ کے فضل سے محبوب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور صرف کلمہ پڑھنے والے ہی نہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹا بھی اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام تو وہ ہیں کہ آپ کے آنے کی خوشی، آپ کے میلاد پر خوشی اگر پکا جہنمی کافر بھی بنا جائے وہ بھی آپ کے میلاد کی خوشی منانے کی وجہ سے اجر پا جائے۔ ارے مسلمانوں، جب پکا کافر میلاد کی خوشی منانے کی وجہ سے وہ اگر کامیابی پا سکتا ہے تھوڑی سی، تو جو پکا مسلمان ہو، پھر عاشق مدینہ ہو، عاشق نبی علیہ السلام ہو، اگر وہ میلاد کی خوشی منائے گا تصور تو کرو اللہ اسے کتنا بڑا انعام عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سیدی مرشدی صدیق کا نعرہ، یا نبی کا نعرہ بلند کرتا ہے، صدیق کا نعرہ، صداقت بولی، عمر کا نعرہ، عدالت بولی، عثمان کا نعرہ، سخاوت بولی، حیدر کا نعرہ، شجاعت بولی، ہے تیرا نعرہ، ہے میرا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، میرے غوث کا نعرہ، اے حجویری نعرہ، اے جلالی نعرہ، اے رضوی نعرہ، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، آمد مصطفیٰ، چہرہ بددعا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سراجور کے بولو، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب اس انداز میں دیکھیے ذکر مصطفیٰ سن کے عاشق کا سینہ تو کھل اٹھتا ہے، عاشق کے چہرے پہ تو رونق آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر حدیث رسول ہے اور نبی علیہ السلام کا چچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب کا نام تو سن رکھا ہے سب نے۔ ابو لہب، اس کو جس وقت اس کی ایک لونڈی سویبہ نے آ کے یہ خبر دی کہ آج تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، ابو لہب کو یہ نہیں پتا کہ یہ بیٹا نبی بھی ہے، اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہ نبی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے صرف یہ خوشی منائی کہ میرے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ اور جانتے ہو یہ بیٹا کب پیدا ہوا؟ اس دور میں کہ جب عربی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو بیٹے کی آمد پر کتنی خوشی منائی ہوگی ان عربیوں نے، اس وقت ان لوگوں نے کتنی خوشی منائی۔ ابو لہب کو جب اس کی لونڈی سویبہ نے آ کر یہ بتایا کہ تیرا بھتیجا ہوا ہے، ابو لہب کو اتنی خوشی چڑھی، اتنی خوشی چڑھی، اس نے فوراً انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا اس خوشی میں۔ اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ جب اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، وقت گزرا، ابو لہب مر گیا۔ جب وہ مرا تو بعد میں پھر اس کو جب خواب میں دیکھا گیا، اس کے اہل و عیال نے خواب میں دیکھا، انہوں نے پوچھا ذرا سنا تو صحیح کہ تو نے تو کلمہ نہیں پڑھا نبی کا، تو تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تیرا کیا حشر ہوا؟ کہنے لگا میرا حال تو یہ ہے کہ میں سارا ہفتہ عذاب کے اندر جلتا رہتا ہوں، سڑتا رہتا ہوں،
مگر ایک دن ہفتے کا جب آتا ہے، پیر شریف کا دن، سوموار کا دن جب آتا ہے، اس دن کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جس انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی سویبا کو آزاد کیا تھا، میری اس انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ وہ پانی میں پیتا ہوں تو اس وقت میرے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب یہ حدیث ہے کہ میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب اس نے خوشی کس چیز کی منائی تھی؟ ابو لہب نے خوشی منائی تھی اپنے بھتیجے کی ولادت کی، نبی سمجھ کر نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی۔ تو اللہ نے اس خوشی کے منانے پر ابو لہب کا عذاب تھوڑا کر دیا۔ سوموار کے دن اسے پینے کو پانی برزخ میں مل گیا۔ ابن ناصر دمشقی یہاں پر کیا کہنے لگے؟ آپ کہتے ہیں، یہ امام جلال الدین سیوطی کا فتاوی ہے، حاوی، آپ فرمانے لگے کہ ابن ناصر دمشقی نے یہ بات یہاں پر ذکر کی، کہتے ہیں اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ وتبت یداہ فی الجحیم مخلدا اتا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا فما الظن بالعبد الذی طول عمرہ باحمدا مسرورا ومات موحدا۔ آپ فرمانے لگے کہ ارے لوگوں، وہ تو ابو لہب تھا کہ جس کی ساری زندگی کفر میں گزری، وہ پکا کافر، پکا جہنمی۔ کیسا پکا جہنمی؟ آپ فرمانے لگے وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدًا، وہ پکا کافر، جہنمی، دائمی جہنمی، یعنی جس کو ہمیشہ کا جہنمی قرار دے دیا گیا، وہ پکا کافر ابو لہب۔ اگر وہ اتا انہ فی یوم الاثنین دائما، جب بھی پیر کا دن آتا ہے، دائما یعنی ہر پیر کو جب پیر کا دن جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یخفف عنہ للسرور باحمدا، اس کو حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانے کی وجہ سے اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، اس کا عذاب تھوڑا ہو جاتا ہے، اس کو سیراب کر دیا جاتا ہے، اس کو پانی پلا دیا جاتا ہے۔ ارے یہ ابو لہب جو پکا کافر ہے، دائمی جہنمی ہے، اس کو اگر احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کی وجہ سے اگر اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، اب ابن ناصر دمشقی کہنے لگے تصور کرو اس بندے کے بارے میں، سوچو اس بندے کے بارے میں، فَبَالظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولُ عُمْرُهُ، اس بندے کے بارے میں تصور کرو کہ جس بندے نے اپنی ساری زندگی کفر میں نہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے گزری ہے، اس بندے کے بارے میں تصور کرو اللہ اس بندے کو کیسا انعام عطا کرے گا۔ فرمایا کہ یہ بندہ جب فوت ہوا تو یہ بندہ نبی علیہ السلام کی محبت اپنے سینے میں لے کر میلاد نبی کا جشن منا کر یہ بندہ جو دنیا سے جا رہا ہے، سوچو تو صحیح اللہ اس بندے کو کتنا بڑا انعام عطا کرنے والا ہے۔ اب اس بنیاد پر میلاد شریف آج ہم مناتے ہیں، ذکر میلاد آج ہم کرتے ہیں، تو یہ ذکر کرنا انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعامات خدا بندی کا سبب ہے، اللہ کا انعام ملتا ہے جو اللہ کے محبوب نبی کا ذکر میلاد کرتا ہے۔ آج ہم تو انسان ہیں اور ہم اشرف المخلوق ہیں، پھر ہم کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھنے والے ہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا جو پکا جہنمی ہوا، وہ خوشی منا کے اگر عذاب ہلکا کروا سکتا ہے تو جو کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کا میلاد منائے گا، اللہ اس بندے کو یقیناً دائمی جنت عطا فرمانے والا ہے۔ اب اس لحاظ سے اگر اس بات کو آگے چلاؤ تو اس کائنات کی ہر چیز نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، ہر چیز نے ذکر
میلاد کیا ہے، ہر چیز نے، کائنات کی ہر چیز نے، پتھر ہوں، درخت ہوں، جانور ہوں، ہر چیز اس کائنات کی اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد شریف کیا ہے۔ اس بنیاد پر آج یقیناً جو انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد شریف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو بڑے بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، اور اس نے مسئلہ کیا پوچھا، آ کر وہ کہنے لگا کہ امام صاحب یہ تو بتائیے مسئلہ کیا بتانا ہے، کیا اس نے پوچھا مسئلہ؟ کہنے لگا کہ یہ جو آئے روز میلاد شریف کا جشن لوگ مناتے پھرتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ میلاد شریف کا جشن منانا جو ہے یہ کیسا ہے، اور اس پر بندے کو کیا ملتا ہے؟ یعنی اس نے ذکر یہ کیا کہ جو شخص میلاد پڑھواتا ہے کیا وہ شخص جو ہے وہ جہنمی ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا میلاد شریف پڑھوانے والا جہنمی ہے؟ یہ جو آئے روز کہتے ہیں یہ میلاد جب اچھی چیز ہی نہیں ہے، میلاد کا ذکر کرنا جب یہ شریعت میں معاذ اللہ جائز ہی نہ ہوا، جو جائز کام ناجائز کام بندہ کرے اس کے بدلے میں وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس نے آ کر یہ مسئلہ بندے نے پوچھ لیا، آپ بتائیے کیا میلاد شریف پڑھوانے والا جو ہے وہ جہنمی ہے؟ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا یہ فتاوی ہے، اور اس کی یہ ایک جلد نہیں، آپ کے پاس ایک لایا ہوں، اس طرح کی 33 جلدیں ہیں فتاوی رضویہ شریف کی۔ یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے عاشق مدینہ۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو جواب اس بندے کو ارشاد فرمایا، آپ کا یہ جواب سن کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کا اندازہ بھی ہمیں یہاں سے ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا، کیا میلاد شریف پڑھوانے والا جہنمی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ نے جواب دیا، یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 686 ہے۔ آپ فرمانے لگے، اور میلاد مبارک پڑھوانے پر اگر جہنمی کہے تو خود مستحق جہنم ہے۔ یعنی میلاد شریف کا ذکر کرنے والے کو اگر کوئی برا کہے، میلاد شریف کا ذکر کرنے والے کو اگر کوئی جہنمی کہے، میلاد شریف کا ذکر کرنے والے پر اگر کوئی بندہ بہتان درازی کرے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرمانے لگے، جو میلاد شریف پڑھوانے والے کو جہنمی کہے وہ خود جہنمی ہے، اس لیے کہ میلاد شریف کا ذکر تو وہ ذکر ہے جو خود اللہ نے کیا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کیا۔ میلاد شریف کا ذکر پاک تو وہ ہے جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، جو حضرت فاروق اعظم نے کیا، جو حضرت عثمان غنی نے کیا، جو حضرت مولا علی نے کیا، جو حسن و حسین نے کیا، اور جو آج تک امت کرتی چلی آ رہی ہے۔ میلاد شریف کا ذکر تو وہ ذکر ہے جو تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، کسی دور میں کوئی بھی میلاد کا منکر یہ بات سامنے نہ لا سکا کہ کسی نے میلاد کرنے پر کسی کو برا بلا کہا ہو، ہر دور میں میلاد ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اللہ کے فضل سے عاشقان مصطفیٰ میلاد کر کے اپنے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اب اس لحاظ سے
میلاد شریف کا ذکر پاک. اب یہ دیکھیے صدیق حسن بھوپالوی کی یہ الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ. میں نے اپنی پہلی نظم میں ایک شعر پڑھا تھا. شعر میں نے پڑھا تھا وفات النبی کا اڑایا ہے مذاق منکروں نے خوب دیکھو. کھاتے ہیں جو آج بھی خزانے رسول کے. اور اس کے ساتھ ایک پڑھا تھا شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ منکرو، یعنی میلاد کے منکرو. شرم ہے تو ڈوب کے مر جاؤ منکرو، باپ دادا نے تمہارے جشن منائے رسول کے. یہ صرف ایک کتاب لایا ہوں، ایسی ایک نہیں، علماء جانتے ہیں ایسی کئی کتابیں ہیں. باپ دادا نے تمہارے جشن منائے رسول کے، الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ. اس میں لکھا کیا ہے؟ آج میلاد شریف کے ذکر پاک سے قوم کو دور کرنے والوں غور تو کرو. میلاد شریف کے ذکر سے دور کرنے کی ضرورت نہیں، آج اس قوم کو میلاد کے ذکر سے جوڑنے کی ضرورت ہے. انہیں بتاؤ کہ میلاد منانے سے برکتیں ملتی ہیں، میلاد منانے سے رحمتیں ملتی ہیں، میلاد منانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، میلاد منانے سے اللہ کے محبوب نبی خوش ہوتے ہیں، پھر انعام عطا کرتے ہیں. یہ دیکھیے لکھا کیا ہے اس میں. وہ کہنے لگے میلاد شکر خدا کے حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، یعنی یہ نعمت جو میلاد کی ملی اس پر اگر وہ خدا کا شکر ادا نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں. حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، وہ مسلمان نہیں. پتہ یہ چلا کہ باپ دادا نے تمہارے جشن منائے رسول کے. آج ہم اللہ کے فضل سے ذکر میلاد کرنے والے ہیں اور ذکر میلاد کر کے ہم اپنی مرضی نہیں کرتے. آج ہمارے جھنڈے پہ اعتراض ہے، ہماری جھنڈیوں پہ اعتراض ہے، لنگر کی ایک دیگ پہ اعتراض ہے. ارے یہ کام تو وہ ہے جو کام خود اللہ نے کرنے کا حکم دیا. میلاد النبی پہ جھنڈے تو اللہ نے خود لگوائے، اللہ رب العزت نے خود جھنڈے لگوائے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ دیکھیے خصائص کبریٰ، اس میں کیا حکم دیا اللہ نے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کا یہ مکمل ذکر ہے، اس میں ایک لائن کیا وَرَعَيْتُ ثَلَاثَةَ عَالَامٍ، یعنی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ان کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا. جب آپ کو نبی علیہ السلام کی ولادت کے مراحل جیسے جیسے قریب آتے گئے، جو جو مناظر آپ نے دیکھے ان کا ذکر کیا. آپ کہنے لگی وَرَعَيْتُ ثَلَاثَةَ عَالَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا فِي الْمَشْرِقِ وَعَلَمًا فِي الْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. آپ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو 3 جھنڈے دے کر بھیجا، 3 جھنڈے لگانے کا حکم دیا. فرمایا ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دو اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دو. قیامت تک کی انسانیت کے لیے یہ بات واضح کر دو کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھنڈا لگاؤ گے یہ سنت خداوند قدوس ادا ہو جائے گی. جھنڈا لگا کے میلاد مناؤ، بغیر جھنڈے کے بھی کوئی میلاد ہے. جھنڈا لگا کے میلاد بناؤ، پھر جھنڈا اونچا کر کے لگاؤ تاکہ پتہ چلے کوئی ذکر عام ذکر نہیں ہو رہا بلکہ یہ ذکر اللہ کے محبوب نبی کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے. پھر یہ جھنڈے یہ سنتیں صحابہ نے بھی ادا کی. آج آخر میں آ کر بات یہی آتی ہے نا کہ صحابہ نے کہاں جھنڈا لگایا ہو، صحابہ نے کہیں پہ جھنڈا لگایا ہو، یہ بات آج آ کر آتی ہے. اور اس سے ہمارے سادے لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ نے یہ کام کیا ہی نہیں تو ہم کیوں کریں.
یعنی ہم پریشان ہو جاتے ہیں بات سنتے ہی، ارے محبت دل میں ہو تو پریشانی کیسی؟ عشق رسول کی شمع دل میں روشن ہو تو پھر پریشانی کیسی؟ پھر دکھ کیسا، غم کیسا؟ جب محبت دل میں ہے تو پھر ہم ایسوں کا ذکر تو بیچ میں لاتے ہی نہیں، ہمیں تو محبت ہے اپنے نبی سے، اور ہم کرتے ہیں ذکر نبی، اور اسی پہ بات اپنی جو ہے ہماری حرف آخر ہے، نبی علیہ السلام کا ذکر پاک کرو۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس وقت مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، الوفا وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے مکے والوں نے ایک انعام رکھ دیا۔ انعام کیا رکھا؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا ہم اسے انعام دیں گے، ہم اسے بڑا انعام دیں گے۔ یہ بات ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئی، لوگ چلے گرفتار کرنے، طرح طرح کے لوگ نکلے کہ ہم انعام پائیں گے دنیا کا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ جنہیں گرفتار کرنے ہم نکلے ہیں ان کی زلفیں ایسی ہنسی ہیں کہ بندہ انہی کا گرفتار ہو جاتا ہے، انہی کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ذکر آیا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ نکلے بنی سہم قبیلے سے تعلق، اور نکلے کیوں؟ تاکہ نبی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، تعارف کروایا آپ نے، نبی علیہ السلام نے خود بتایا کہ میں کون ہوں، فرمایا انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور عام محمد بن عبداللہ نہیں، فرمایا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ مکے والوں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی اتنی سی بات سنی تو بات سنتے ہی کیا کہنے لگے؟ آپ نے بات سنتے ہی فقال بریدہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حضرت بریدہ اسلمی آپ نے جب نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سنا، آپ کے والدہا والے مکھڑے کو سنا، تو حضرت ابو رافع کی بات یاد آ گئی کہ حضرت ابو رافع نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، اور آپ نے آتے ہی نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا ہے۔ چہرے کو دیکھتے ہی آپ فوراً جو ہے وہ پکار اٹھے، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ جس چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج حضرت بریدہ اسلمی نے کوئی دوسری تیسری بات کی ہی نہیں، نبی علیہ السلام کے والدہا والے مکھڑے کو جیسے ہی دیکھا ہے کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت بریدہ اسلمی اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ تاکہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ گرفتار کر کے مکے والوں کے سامنے پیش کر سکیں اور وہاں سے انعام پا سکیں۔ اب حضرت بریدہ اسلمی جب والدہا والے مکھڑے کو دیکھ چکے، اب کلمہ پڑھ چکے، حضرت بریدہ اسلمی فاسلم بریدہ واسلم من کان معہ جمیعا، حضرت بریدہ کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سارے انہوں نے دیکھا ہمارا لیڈر کلمہ پڑھ چکا ہے، اب ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ان سب نے مل کر نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جب سب نے کلمہ پڑھ لیا، فلما اصبح قال بریدہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب رات کا وقت ہوا، رات کو سٹے ہو گیا، جب صبح ہوتی ہے حضرت بریدہ اسلمی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب یہ قافلہ چل رہا ہے، پہلے 2-3 بندے تھے، اب 72 اور بھی ساتھ مل گئے ہیں، حضرت بریدہ اسلمی کا لشکر بھی ساتھ مل چکا ہے۔ اب یہ 2-3 بندوں کا قافلہ نہیں رہا، اب تو یہ پورا جلوس بن چکا ہے۔ اب یہ جلوس ہے آمد رسول کا، اب یہ جلوس ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب یہ جلوس ہے نبی علیہ السلام کی مکہ شریف میں تشریف آوری کا۔ جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس جلوس کی معیت میں جب آپ تشریف لے کے چلے، اب مدینہ شریف میں جانا ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب تک تو ہم چل رہے تھے، اب تک ہمارے انداز اور تھے، اب یہ جلوس ہے آپ کی آمد کا، اب یہ جلوس ہے آپ کی تشریف آوری کا، دن ہے پیر شریف کا، اور دن ہے پیر شریف کا، پھر کوئی عام تاریخ بھی نہیں، تاریخ بھی ہے 12 ربیع الاول شریف کی۔ یا رسول اللہ، اب ہم مدینے میں داخل ہوں گے تو ہمارا انداز کیسا
کیسا ہونا چاہیے, مدینے میں ہمیں کیسے جانا چاہیے. فرمایا پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چلیں گے اور خالی ہاتھ نہیں چلیں گے بلکہ جھنڈے لہرا کے چلیں گے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے لا تدخل المدینہ الا ومعک لواء یا رسول اللہ, اب مدینے میں ہم جائیں گے تو بغیر جھنڈے کے نہیں جائیں گے, اپنے ہاتھ میں آپ کے سامنے جھنڈے لہراتے ہوئے مدینے میں چلے جائیں گے. اب یہ بات تو کر دی حضرت بریدہ اسلمی نے, لیکن اس وقت سیال کوٹ کے چھپے پرنٹڈ جھنڈے کہاں سے ملتے, اس وقت یہ انداز کہاں سے ملتے. اب حضرت بریدہ اسلمی آپ نے سوچا ہم نے جھنڈا لہرانا ہے, ہمارے پاس تو وافر کپڑا بھی نہیں ہے, کپڑا اتنا کہ اگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو احد میں کفن پہنائے تو اگر سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے, پاؤں ڈھانپے تو سر ننگا ہو جاتا ہے. یہ تو صورتحال ہے کپڑے کی. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عرض کر دی کہ یا رسول اللہ بغیر جھنڈے کے نہیں جانا, جانا ہے تو جھنڈے کے ساتھ جانا ہے. تو اب سوچا کہ جھنڈا لائیں کہاں سے, جھنڈا لائیں کہاں سے. دیکھیے کتنی آزمائشیں تھیں. آج تو ہمارے پاس سینکڑوں جھنڈے, ہزاروں جھنڈے ہمیں مل جاتے ہیں, وسائل ہیں, سارا کچھ ہے. اس وقت تو وسائل بھی نہیں تھے. حضرت بریدہ اسلمی نے اپنا شوق پورا کیا, ذوق اپنا پورا کیا, محبت رسول کی شمع کو روشن کیا, قیامت تک کے لوگوں کو سبق دیا جب محبت دل میں ہو پھر آئے بائیں شائیں نہیں چلتی. محبت دل میں ہو تو پھر صرف عاشق جھومنا جانتا ہے, وہ یہ نہیں جانتا کہ جھومنے کا انداز کیسا ہے. محبت دل میں ہونی چاہیے, جھوم کے چلو عشق میں. اب جس وقت آگے نکلو گے تو پھر دیکھو اللہ انعام کیسا عطا کرے گا. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے لا تدخل المدینہ الا ومعک لواء فحل امامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه فقال یا رسول اللہ. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت دیکھا کہ اب کہیں سے کوئی اور جھنڈا نہیں مل رہا تو آپ نے فوراً اپنے سر سے پگڑی کھولی. پگڑی کا رواج تو تھا ہی نا. آج کیا ہوا کہ ہمیں ٹوپی بھی میسر نہیں صحیح, لیکن اس وقت تو پگڑی کا رواج تھا پکا. اس بنیاد پر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فحل امامتہ, اپنے سر سے اپنا امامہ اتار لیا. یہ ہمارے اویسی صاحب امامہ شریف باندھتے ہیں بڑی دھوم دھام کے ساتھ پورا لمبا چوڑا کر کے کہ کہیں کسی جگہ یہ کام آ سکتا ہے, کسی جگہ امامہ شریف کام آ سکتا ہے. اب مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے میں چھوٹا باندھتا تھا, میں نے بڑا اور کر دیا, یعنی کپڑا اور زیادہ کر دیا میں, تاکہ کسی کو میرے کفن کا بھی خطرہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں. میرے سر سے اتار کے مجھے کفن پہنا دینا, یہ مجاہدوں کے کام ہے, یہ عاشقوں کے کام ہے. اس انداز میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا کام کیا, آپ نے فحل امامتہ, اپنا اپنے سر سے امامہ کھولا. ثم شدها فی رمح, اب ڈنڈا کہاں سے ملے, بانس کا, بانس کی چھوٹیاں آج تو بازار سے مل جاتی ہیں, اس وقت کہاں سے ملے. لیکن وہ مجاہد تھے, نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. میں ڈنڈا نہ صحیح نیزہ چلے گا, تاکہ پورا ٹھیک سے منکر میلاد کو جلن ہو تو پوری جلن ہو, پوری جلن ہو, پتہ چلے کہ یہ جلوس عاشقان مصطفیٰ کا جا رہا ہے, یہ جلوس عاشقان مصطفیٰ کا نکل رہا ہے. ادھر سے یہ جلوس چل رہا ہے, ادھر کئیوں کا جلوس نکل رہا ہے. اس بنیاد پر فرمایا امامہ کھولا, پھر اس کو اپنے نیزے پہ باندھا, نیزے پر باندھ کر ثم مشى بین یدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت بریدہ اسلمی نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ اب جھنڈا میں لہراؤں گا تو آپ کے پیچھے نہیں, یہ جھنڈا آگے لہرایا جائے گا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے میلاد الرسول جھنڈے کے بغیر نہیں, جھنڈے کے ساتھ کرو گے تو اللہ کے نبی کے صحابہ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. اب الحمدللہ یہ صرف چند امور پر دلائل ہے, چند امور پر. میلاد شریف کے میم سے لے کر شریف کی فا تک
حرف پر ایک نہیں درجنوں دلیلیں موجود ہیں، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ ارے میلاد پر دلیلیں نہ مانگو، دلیلیں تم مانگتے رہو گے۔ اگلے دن میں ایک دوست کو بات کر رہا تھا کہ کیسی خوش نصیبی ہے ہماری، میلاد کا چاند طلوع ہوا تو کچھ لگ گئے کہ ہمیں کہیں سے وہ مل جائے کہ نبی کا میلاد نہیں منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے، یہ شان نہیں تھی نبی علیہ السلام میں، یہ شان نہیں تھی۔ اور ہماری خوش نصیبی دیکھیے کیسی ہے، ہم جب کتاب کھولتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کوئی نئی شان مل جائے، نبی علیہ السلام کی کوئی نئی صفت مل جائے۔ یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر امتی نئی شان سن کے پھر وہ خوش نہ ہو تو امتی کیسا؟ اس بنیاد پر ارے نبی علیہ السلام کا میلاد شریف منانے والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تم میلاد منا کے کوئی نیا کام نہیں کر رہے، بلکہ میلاد منا کر تم اپنی قسمت کے تاروں کو جگمگا رہے ہو۔ اس واسطے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی انداز میں بھی ہو، وہ ذکر اچھا لگتا ہے، وہ ذکر خوبصورت لگتا ہے۔ آخر میں اختتام کی طرف چلے، اختتام کی طرف چلتے ہوئے میں آپ کو ایک تحفہ میلاد شریف کا دینا چاہتا ہوں۔ یہ بھی لنگر ہے میلاد شریف کا، یہ بھی میلاد شریف کا لنگر ہے، اور یہ لنگر بھی آپ کھایا کریں کہ یہ لنگر کھانے سے بھی بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ پر اللہ نے وحی کو نازل کیا۔ حضرت موسیٰ او اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا؟ اب یہ بھی میلاد ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کیا؟ یہ کتاب ہے القول البدیع، اور اس کا عنوان یہ ہے فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے حوالے سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر وحی کو نازل کیا، فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتحب اللہ ینالک من عطش یوم القیامہ، موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں پیاس تنگ نہ کرے؟ یعنی وہ دن جو ایک دن 50,000 سال کے برابر دن ہے۔ آج اگر 24 گھنٹے کے پورے دن میں سے اگر 20 گھنٹے میں روزہ رکھنا پڑ جائے، گرمی کا موسم ہو تو دیکھو کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ 20 گھنٹے نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پیئیں گے، وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ آج تو زمین مٹی کی ہے نا، کہیں پہ گرم ہے تو کہیں پہ جس پیلی میں جس کھیتی میں تازہ ہل چلا ہوا ہو اس میں جا کے پاؤں رکھے تو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ تب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی بندہ اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے تو کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک ہے تو کوئی کان کی لو تک، پسینے میں ڈوبے ہوئے انسان محشر کے میدان میں پیاس سے بل بلاتا ہوا انسان، وہ وہاں پہ تڑپ رہا ہے مجھے کہیں سے کوئی جام پینے کو مل جائے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی کو نازل کر کے فرما رہا ہے، اے موسیٰ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو اتحب اللہ ینالک من عطش یوم القیامہ، موسیٰ کیا تم چاہتے ہو تمہیں قیامت کے دن پیاس تنگ نہ کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے، عرض کرنے لگے قال الہی نعم، ہے میرے مولا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں مجھے قیامت کے دن پیاس تنگ نہ کرے۔ ارے ذکر میلاد مصطفیٰ سننے والوں، دیکھو کتنا عظیم تحفہ تمہارے نبی تمہیں دے کر گئے ہیں۔ اس انداز میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ جواب کیسا ہے؟ خالق کائنات فرمانے لگا، فرمایا فَقْصِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے موسیٰ اگر تم یہ چاہتے ہو قیامت کے دن تمہیں پیاس محشر کے میدان میں تنگ نہ کرے تو پھر میرے محبوب نبی، میرے میلاد والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ تم درود پاک پڑھتے رہا کرو، یہ کسی عام بندے کو بات نہیں، اللہ اپنے کلیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کر رہا ہے۔ فرمایا کثرت سے درود پاک پڑھتے رہو، تمہارا کام ہے درود پڑھنا، ہم اس درود پاک کی برکت سے کل قیامت کے دن تمہیں پیاس سے محفوظ کر دیں گے۔ اب اگلی بات کیا کی؟
اگلی بات وہ اس سے بھی آگے ہے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا یا موسیٰ اتريد ان اكون لك اقرب من كلامك الى لسانك، موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم جو بات کرتے ہو، جتنی یہ بات تمہاری زبان کے قریب ہے، جتنے یہ لفظ تمہاری زبان کے قریب ہے، ان لفظوں سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں سے زیادہ میں تمہاری زبان کے قریب ہو جاؤں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ نہیں چاہوں گا تو اور کیا چاہوں گا؟ یہی تو چاہت ہے کہ تیرے قریب ہو جائیں۔ پہلے صرف باتیں سنتے تھے، اب یہ چاہت بڑھتی جا رہی ہے دن بدن کہ اب تیرے دیدار بھی کرنے کو شوق پیدا ہو چکا ہے۔ یا اللہ یہ تو ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمِن وَسْوَاسِ قَلْبِكَ إِلَىٰ قَلْبِكَ، موسیٰ کیا یہ چاہتے ہو کہ جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیال سے زیادہ میں تمہارے دل کے قریب ہو جاؤں؟ کیا یہ چاہتے ہو تم؟ پھر فرمایا وَمِن رُوحِكَ إِلَىٰ بَدَنِكَ، موسیٰ کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روح سے زیادہ، تمہاری روح سے زیادہ تمہارے جسم کے میں قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ کیا یہ چاہتے ہو تم؟ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمِن نُورِ بَصَرِكَ إِلَىٰ عَيْنِكَ، موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں کے نور سے زیادہ میں تمہاری آنکھوں کے قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ ہے اللہ نعم نعم یا رب، اے رب میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تیرا اتنا قرب مل جائے۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو پھر کرنا کیا ہے؟ قال اکثر الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ پھر یہ کام کرو، پھر سب کچھ بعد میں، پہلا کرنے والا کام کیا؟ فرمایا اکثر الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر پھر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنا یہ تمہارا کام ہے، جتنا زیادہ درود پڑھو گے میں اتنا تمہارے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، جتنا زیادہ درود پڑھو گے میں اتنا تمہارے زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ اس بنیاد پر میلاد شریف کا یہ پرکیف سیزن جو ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میلاد شریف میں ایک نیت کر لیں، صرف محفل کو محفل کی حد تک ہی نہ چھوڑ دیں، بلکہ اس سے آگے سبق لے کے اٹھیں، اس سے آگے کا لاہ عمل لے کر اٹھیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے۔ میلاد شریف کا یہ فیضان سمجھیں کہ اگر آج تک ہم نمازی نہیں تھے تو آج اس میلاد شریف کی محفل میں آپ اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک شوق پیدا کریں کہ ہم محبت کرتے ہیں تو آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ آپ نے بات قبول کر لی؟ ایک بار اونچی سبحان اللہ کہیں گے پتہ چل جائے گا۔ نماز ہم نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا کام میلاد شریف کا جو لاہ عمل ہے وہ کیا ہے کہ اب تک ہم کسی چوک میں بیٹھے تو ہمیں کبھی عمران خان سامنے آ گیا،